نہ کیوں بارہویں پہ غم پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سیرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ماشاءاللہ ہم نے مختلف عنوانات پر بیان کیا اور سنا۔ اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے اس پر عمل کرنے کا ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں پیروی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اپنی زندگی گزاریں۔ آپ نے جو کیا اور جو فرمایا اسے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ ہمارے پروگرام کا طریقہ اور انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ نعت خوان اسلامی بھائی سے ایک نعت شریف بھی سنتے ہیں، اور نعت شریف کے بعد الحمدللہ ہم اپنا موضوع لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، غم کے ماروں دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ نور نگار انبیاء میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریاء، شان و نشان کبریاء، شان و نشان کبریاء میرے حضور آ گئے۔ بولو نور سے اپنے، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ نکھرا ہوا ہے روئے گل، پھیلی ہوئی ہے بوئے گل، نکھرا ہوا کے بہار
گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے محفل کو سوار لو دل کا چمن نکھار لو کر دو چراغاں جا بجا کر دو چراغاں جا بجا کر دو چراغاں جا بجا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے جہاں ہمیں اخلاقیات کا درس ملتا ہے، معاملات کا درس ملتا ہے، اسی طرح ہمیں عبادت کا بھی درس ملتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، نفلی صدقہ و خیرات، رمضان المبارک سے متعلق، دیگر نمازوں سے متعلق، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے عبادات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، مصروف رہا کرتے تھے۔ ذکر الہی سے آپ کی زبان مبارک سے ہمیشہ ذکر الہی رہتا تھا، کیونکہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان پاک سے ایک بھی فضول کلمہ ارشاد نہیں فرمایا، بیان ہی نہیں ہوا فضول کلمہ، اور آپ دائم الفکر آپ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی آپ فکروں میں رہا کرتے تھے امت کی مغفرت کے تعلق سے، اور اس طرح کے جو کچھ مضامین ہیں، یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو عبادات رسول اللہ کی یہ سیرت کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، لہذا میں چاہوں گا کہ کچھ مجھے اللہ کرے کہ میں جلدی جلدی آپ کو چند عبادات کے معاملات بیان کر دوں، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ترغیب ہو جائے گی۔ یہ کرم ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان کے تعلق سے اتنی عبادات اور اتنے معاملات کا پتہ نہ چلا، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور ازواج مطہرات صحابیات تھیں، ان کو اللہ بس ان کو خوب ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کا ہم پر احسان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات کے تعلق سے گھر میں کیا معمول تھا، کیا انداز تھا، یہ ہمیں آپ کے گھر سے پتہ چل جاتا ہے، اور نوٹ کیا جاتا تھا کہ یہ کیا، پھر اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے گھر کے باہر کے جو کئی معاملات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور عبادات کے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے محفوظ کیے، دیکھے، محفوظ کیے اور ہم تک پہنچائے، اور آج اللہ کی رحمت ہے کہ ایک اچھا خاصا عبادات کا کہتے بیان ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیضان ہے، امہات المومنین کا فیضان ہے، کہ یہ ایک بات گویا کہ ہمیں انہوں نے بیان کر دی ہے۔ چنانچہ بہت تفصیل میں تو نہیں ہم بیان کر سکیں گے، کچھ باتیں بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ کے علاوہ، پانچوں نمازوں کے علاوہ، معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، ماشاءاللہ عاشقان رسول جانتے ہوں گے اس بات کو،
تو نماز 5 نمازوں کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں آنے کے بعد کے جو 2 نوافل ہوتے ہیں، وضو کے بعد کے جو نوافل ہوتے ہیں، اسی طرح اوابین جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں، مغرب کے فرض کے بعد، سنن و نوافل بھی ادا فرماتے تھے، یعنی 5 نمازوں کے علاوہ ان نمازوں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ بھی بیان ہوا۔ تمام عمر مبارک نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کو نوافل پڑھنے کے تعلق سے مختلف روایات بیان ہوئی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہمیں فائدہ دے گا یہ موضوع بھی، کہ بعض روایتوں میں آپ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر آرام فرماتے، پھر نماز پڑھتے، صبح تک یہ کیفیت آپ کی رہتی۔ کبھی آدھی رات گزر جانے کے بعد بستر پاک سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی ساری رات پھر بقیہ رات عبادت فرمایا کرتے۔ دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں طویل لمبی لمبی صورتیں نماز میں ہوتی، اور نماز بھی بڑی طویل ہوا کرتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی رکوع سجود یعنی سجدے اور رکوع طویل ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، مختلف رکعتیں ادا کرنے کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں خصوصاً آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، ماہ رمضان، اور وہ بھی آخری 10 دنوں میں آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرات سے بے تعلق ہو جاتے، یعنی عبادت اتنے مصروف ہوتے کہ پھر وہ گھر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی طرف آپ توجہ اس طرح متوجہ نہ ہوتے، عبادت نماز، اور گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کرے ہمیں اس ادا کو ادا کرنے کی توفیق ملے۔ آج اتنے ہزاروں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اللہ کرے کہ یہ ہمیں نصیب ہو جائے نا، ہر گھر سے صبح صدائے مدینہ کی آواز ہو، یعنی فجر میں جگانے کی آواز ہو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آواز ہے پورا گھر کے اندر، گھر کے بڑے تو ہوتے ہیں نا، اور اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، خود کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسی ذمہ داری اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ اللہ کی توفیق شامل حال رہے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ آج تو یہ تو میلاد کا مہینہ ہے نا، نیت کر لینے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے میرے گھر کا ماحول ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھروں میں تہجد کی نماز پڑھی جا رہی ہو، اور پھر سارے فجر کی نماز پڑھیں، مرد مسجد میں جا کر فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، اور عورتیں اور وہ بچے جو مسجد میں جانے کی والی پوزیشن میں نہیں، اور اگر اٹھ گئے تو وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، نیکی کر رہے ہوں، کہیں تلاوت ہو رہی ہو۔ اگر یہ ماحول ہمارا گھر میں ہم بنانے میں کامیاب ہو جائے، دیکھیں سوچنے سے اور چاہنے سے تو چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ گھر میں بیٹھ کے سوچو میرے کو لکھوں پتی بننا ہے، لاکھوں پتی بننا ہے، بن جاؤ گے، کروڑ پتی بننا ہے بن جاؤ گے، یا خالی بولنے سے بن جائیں گے آپ، یا ڈاکٹر کو دکھا کر میڈیسن میڈیکل سے لے کر جیب میں رکھ کر آپ دوائی نہ لیں، میڈیسن پیے ہی نہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا، اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں۔ ہم بات کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم نیت بھی کرتے ہیں، مگر اس کو جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کو جو عملی جامہ پہنانا ہے، پریکٹیکلی جو ایفرٹس کرنی ہے، ہم اس میں نارملی یا جنرلی ہم اس میں ناکام سے ہو جاتے ہیں، کہ ہم خود بھی اس معاملے میں سستی کر جاتے ہیں۔ دل تو کرے گا میں جب گھر جاؤں گا تو میں سارے کام کروں گا انشاءاللہ، لیکن ہم خود ہی جب اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز پاک تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ عالمی بندی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان میلاد جمع ہوئے ہیں،
گھر میں نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھائیں گے گھر میں. اب یہ کوئی اتنی ہیوی نیت بھی نہیں ہے کہ یار یہ کیسے کروں گا، میں کیسے جاؤں گا. وہ گھر کے اندر ہی ہے بھیا، اٹھنا ہے اور گھر والوں کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، آگے سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گر گرا کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا بھی ورد بھی فرمایا کرتے تھے. اور کبھی کبھی ساری رات نماز اور دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، یعنی ورم پڑ جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں نا سوج جاتے، سوزش ہو جاتی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت تھی. اور خوب عبادت میں آپ مصروف رہتے تھے، اپنے رب کی عبادت میں. اللہ ہمیں بھی ایسی نمازوں کا فیضان عطا فرمائے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. اگر ہم قرآن کریم میں تو خیر بہت سارے مقامات پر نماز کا ذکر اور نماز کا بیان موجود ہے، لیکن میں اگر سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے بیان کروں تو اس میں اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف جو ذکر ہوئے، ان میں ایک خشوع اور خضوع ہے نماز میں، کہ نماز اس انداز سے پڑھنی چاہیے کہ خشوع خضوع کے ساتھ. اور اسی سورہ مبارکہ کے اگر ہم چلتے ہیں آیت کریمہ نمبر 9 آیت نمبر 2 بیان کی، اب آیت نمبر 9 سنیے. دونوں میں نماز کا ذکر ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آیت نمبر 2 میں فرمایا جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے جو نماز پڑھتے ہیں، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ جو اپنی نماز پڑھتے ہیں. اور یہاں فرمایا جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے کہ انہیں ان کے وقتوں میں نماز اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، فرائض و واجبات و سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نماز کی حفاظت کی نا. حدیث پاک میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے. اللہ آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز اپنی پابندی کے ساتھ اور اس کی حفاظت بھی کریں، اس کے وقت میں نماز پڑھیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بھی ارشاد فرمایا نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو آج ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان میلاد فیضان مدینہ میں اس وقت جمع بھی ہیں، اور مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شرکت کرتی ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی بھی ہمیں عطا کرے، اور مدنی چینل بھی ہم دیکھتے رہیں. اس وقت قرآن و حدیث و نیکی کی باتیں ہوتی ہیں. نماز کی حفاظت اور اس کا خشوع اور خضوع، یعنی نماز کو اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کے تمام شرائط فرائض و واجبات کو ادا کرنا، یہ پیارے اسلام بھائی یہ نماز کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے اکثریت نے نماز دیکھ کر پڑھی ہے، سیکھ کر نہیں پڑھی. ہم دیکھ دیکھ کر نمازی بنے، سیکھ کر نہیں بنے.
حالانکہ نماز سیکھی جاتی ہے، وضو سیکھا جاتا ہے، غسل سیکھا جاتا ہے، طہارت شرط ہے نا نماز کی۔ اسی طرح قراءت، قرآن کریم کی تلاوت سیکھی جاتی ہے۔ ہم سن سن کر تلاوت کر رہے ہیں، ہم سیکھ کر تلاوت نہیں کر رہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہم وضو خانے پر بیٹھتے ہیں نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وضو کس کو کتنا کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ بولو گے یار اس کو آتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کس کا وضو کی کیا پوزیشن ہے۔ نماز پڑھتے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز کی کیا پوزیشن ہے، سجدے پورے نہیں ہو رہے، رکوع پورے نہیں ہو رہے، قیام صحیح نہیں ہو رہا، تشہد درست نہیں ادا کیا جا رہا، اسی طرح جلسے میں درست نہیں بیٹھا جا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ کتنوں کو تو یہ الفاظ بھی یاد نہیں ہوتے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے۔ تو نماز کیونکہ سیکھی نہیں ہے۔ اب وضو اور نماز جو دکھتا بھی ہے، جب اس کا ہی حال ہے تو فرض غسل کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی پناہ۔ ذرا ایسے ہی سوال کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں ہم لوگ۔ اس کو سنجیدہ لیں، سیریس لیں۔ کیا بات تو درست ہے، نماز سیکھی تو نہیں ہے، بھلے بڑی عمر ہو گئی ہے، بھلے کتنے آپ 70 سال ہو گئے نماز۔ ہمارے مدنی قافلوں کے مسافروں سے پوچھیں کہ 70 سال بزرگوں کو انہوں نے یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ زندگی کے 70 سال گزر گئے، وضو اور غسل کرنا تو اب آیا نہیں آتا۔ اچھا یہ خالی آپ کا میرا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے کئی ایسے لوگ ہیں جو فیم پرسنالٹی کہلاتے ہیں، ان کی فین فالوونگ ہے، انفلوئنشل لوگ کہلاتے ہیں، بڑا اثر رکھتے ہیں معاشرے میں۔ میں ان سے بھی یہی عرض کرتا ہوں، کیا آپ نے نماز سیکھی؟ کیا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سیکھی؟ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، جو پڑھ رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سیکھی، جو نہیں پڑھ رہے تو ان کو تو اللہ مزید توفیق دے کہ وہ پڑھے بھی اور سیکھے بھی۔ تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، جی ہاں اس پہ شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو دنیا جانتی ہے، دنیا پہچانتی ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے روز نماز کا سوال ہوگا، اگر نماز درست نہ ہوئی تو ہم جواب کیا دیں گے؟ بھائی نوٹیں بھی تو آپ نے سیکھی نا کہ کون سی نوٹ نکلی ہے، کون سی نوٹ اصلی ہے۔ اتنا کچھ تو سیکھا ہوتا ہے۔ میں تو ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو ایز اے پرسنالٹی ٹریٹ کیے جاتے ہیں، ایز اے سیلیبریٹری ٹریٹ کیے جاتے ہیں، جن کی بہت زیادہ فین فالوونگ بھی بیان کی جاتی ہے۔ میں تو ان مسلمانوں سے، عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری عوام سے تو گفتگو میں نے ابھی کی، مگر ان سے گفتگو کرنے کے بعد اب میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے سوشل میڈیا پر، مدنی چینل پر یا کسی طرح بھی ڈیجیٹلی اگر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں تو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس میں مطلب اپنے رب کی محبت اور رب کا خوف اس کو دل میں رکھیں، نماز سیکھیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، نماز سکھائی جا رہی ہے۔ فیضان نماز کورس ہمارا آن لائن بھی ہے اور مینول بھی، آ کر آپ عاشقان رسول کے ساتھ مل کر یہ سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ مطلب شارٹ کورس بھی ہے، تھوڑا سا لانگ کورس بھی ہے، تو یہ آپ کو مل تو سکتی ہے یہ فیسلٹی، اگر آپ فیسلٹی لینا چاہیں تو اللہ کی توفیق سے۔ اللہ آپ کو مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جیسی نماز پڑھنے کا حکم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جو اس کے شرائط، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات ہیں، اللہ کرے ہم اس کی ادائیگی کے ساتھ صحیح نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ نماز کی اتنی برکت ہے کہ نماز روکتی ہے برائی بے حیائی کے کام سے۔ یہ تو قرآن کریم میں ہے نا۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ نماز پڑھنے والا بھی برائی بے حیائی سے نہیں رک پا رہا؟ اتنا بڑا بڑا نماز کا نشان بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں برائی و بے حیائی سے نہیں رک پا رہا ہوتا۔ نماز برائی و بے حیائی سے روکتی ہے، یہ قرآن کریم نے فرما دیا، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، سچ ہے۔ لیکن جو نماز پڑھ کر بھی برائی اور بے حیائی سے نہیں رک پا رہا، اب اس کے لیے ایک سوال تو ہے نا کہ نماز پڑھ رہا ہے مگر برائی و بے حیائی سے نہیں رک پا رہا،
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز تو روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کام سے، کیا اس شخص کی وہ نماز ہے جو برائی بے حیائی کے کام سے روکے؟ کیا یہ نماز کی ان تمام تر شرائط اور فرائض اور واجبات کو ادا کر رہا ہے جس سے اس کی نماز ہو جاتی ہے، جو شرعن نماز جس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ میں تمام عاشقان رسول مسلمانوں سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں، اچھا یہ بات میری میل فیمیل دونوں سے ہے، کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن ہے، آپ سب سے ہے۔ کئی لوگ صرف نماز اس لیے نہیں سیکھتے کہ یار پتہ چل جائے گا ہم کو تلاوت کرنے نہیں آتے، ہم کو رکوع سجود کرنے نہیں آتے، ہم کو یوں نہیں آتا یوں نہیں آتا۔ اب یہاں پر اگر آپ یہ شرم کر گئے تو قیامت کی شرم سے کیسے بچ سکیں گے؟ میری آپ سب سے درخواست ہے، جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، اس میں تو آپ بڑھ کر اپنے اسلامی بھائیوں سے، دعوت اسلامی والے اور بھی عاشقان رسول نمازیں سکھاتے ہوں گے، مجھے چونکہ اس کی نالج ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں، ان کو مطلب اوپر چڑھ کر کہیں کہ یار پلیز آپ میری نمازیں درست کروا دیں، ایک بار چیک، آپ تھوڑا اوپر سے تو آئیں نا یار، آپ ایک بار چیک تو کر لیں۔ یہ ڈر خوف ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور چابی کے پورے دندانے ہوتے ہیں، اس کے جو ہوتے ہیں نا دندانے ہوتے ہیں چابی کے، اگر دندانے کم زیادہ ہو جائیں تو تالا کھلتا نہیں ہے، دندانے پورے ہونے چاہیے۔ تو نماز یہ جنت کی چابی ہے، اور فرائض و واجبات یہ چابی کے دندانے ہیں، اگر یہ درست نہ ہوئے تو تالا کھلے گا کیسے؟ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 20 اکتوبر بروز بدھ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس اور 63 دنوں کا مدنی تربیتی کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ شعبہ مدنی کورس کی طرف سے یہ اعلان ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ہمت کریں، آ جائیں۔ مطلب لوگ دنیا کے کورسز سیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کورس کرتے نہیں کرتے، تاکہ اس کا دنیاوی فیوچر سیو کرتے ہیں۔ کیا ہم نماز کورس نہیں کر سکتے؟ وہ بھی only for 7 days. It's not a very difficult task, but it's necessary, very important. اللہ توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کے تعلق سے اگر ہم بات کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے تعلق سے، تو رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ شعبان المعظم میں بھی تقریباً مہینہ، مطلب ایک حصہ روزہ رکھا کرتے تھے، قریب مہینہ بھر اب روزے دار ہی رہتے تھے۔ اسی طرح سال کے باقی مہینوں میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، کہ آپ کے صدقہ و خیرات کا عالم تھا، زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہوئی۔ رہی بات زکوٰۃ و خیرات کی، تو آپ اپنے پاس سونا چاندی یا تجارت کا کوئی سامان یا مویشیوں کا کوئی ریور رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا سب راہ خدا میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ رات بھر کوئی مال و دولت آپ کے در دولت پر رہ جائے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ جو رقم خراج دینی تھی اس قدر زیادہ آ گئی کہ وہ شام تک تقسیم کرنے کے باوجود ختم نہ ہو سکی، تو اب رات بھر مسجد ہی میں رہ گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رقم تقسیم ہو چکی ہے، تو آپ اپنے مکان عالی شان میں جلوہ فرما ہوئے۔ یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھا مال کے تعلق سے۔ اسی طرح ذکر الہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں
مصروف رہا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنتے سوار ہوتے سواری سے اترتے سفر میں جاتے سفر سے واپس ہوتے بیت الخلاء میں آنا جانا اندر تشریف لے جاتے باہر تشریف لے آتے مسجد میں آتے مسجد سے باہر تشریف لاتے جنگ کے وقت آندھی بارش بجلی کڑکتے وقت ہر حال میں دعائیں ورد زبان مبارک پر جاری رہا کرتی تھی اور یہ دعائیں ہمیں ملتی بھی ہیں۔ خوشی غمی کے اوقات میں صبح صادق طلوع ہونے کے وقت غروب آفتاب کے وقت مرغ کی آواز سن کر گدے کی آواز سن کر کہتے غرض کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ کوئی دعا نہ پڑھتے دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے سناٹوں میں بھی برابر دعا اور ذکر الہی سے آپ کی زبان مبارک مصروف رہا کرتی تھی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے کچھ ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تاکہ ہم آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اخلاق کریمہ کو سنتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کا بھی بیان ہمارے علم میں ہونا چاہیے، پھر اس کے فضائل ہمارے علم میں ہونے چاہیے اور ان عبادتوں کو نہ کرنے کے نقصانات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیں گے، کتابیں پڑھیں، ماشاءاللہ امیر سنت کی کتاب ہے فیضان نماز، اس کو پڑھیں، اس میں تو نماز پڑھنے کے فضیلت فائدے، نہ پڑھنے کے نقصانات، نماز قضا کرنے کا عذاب، اسی طرح خشوع اور خضوع کا بیان اور مسجد کا بیان، بہت سارے بیان اس کتاب میں اللہ کی رحمت سے موجود ہیں۔ یہ کتاب بالکل لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ نماز ہی اگر ہماری درست نہ ہوئی تو پھر ہم نے کیا دنیا میں کیا یہ بتاتے چلیں۔ اتنے ہزاروں عاشقان رسول، عاشقان میلاد، کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں مدنی چینل پر آپ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مجھے آپ بتائیے کہ ہم نماز ہی اپنی درست نہ کر سکے، پیسہ بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، عزت بھی کمائی، دولت بھی کمایا، گھر بار بھی بنا لیا، چلو غریب ہی رہ گئے، کچھ بھی نہ کمایا، شہرت بھی نہ کمائی، کچھ بھی نہ ہوا، مگر دنیا میں آئے جیے اور دنیا سے چلے گئے اور نماز نہ سیکھ سکے، کیا کیا پھر دنیا میں رہ کر، نماز جیسا فرض ادا نہ کر سکے، کیا کیا دنیا میں آ کر بتائیے، بس ایسے ہی زندگی گزار دی۔ یعنی ہم جب مدنی قافلوں میں دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، یقین مانے دیکھ کر لگتا ہے کہ حقیقی مسلمان اتنا دین سے دور ہے کہ اس کو مسجد میں نہ آنے کا طریقہ پتہ ہے، نہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے۔ جو میں ان کی بات کرتا ہوں جو مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے اور جو پڑے رہتے ہیں باہر گھروں میں، ہوٹلوں میں، بستروں پر اور مختلف مقامات پر، اور مؤذن کہتا رہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آتا ہی نہیں ہے یہ، اس کو توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں اٹھ کر آ کر نماز پڑھوں، اپنے رب کو سجدہ کروں۔ اللہ کریم نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، اور میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کی پناہ۔ تو یہاں تو جو نماز پڑھتے ہیں، میں تو ان کو عرض کر رہا ہوں مسجد میں کیسے آنا ہے، مسجد کے آداب کے، ابھی آپ ماشاءاللہ فیضان مدینہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس پہ کیسے آنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ اس کو بدبو سے بچانا ہوتا ہے، شور سے بچانا ہوتا ہے، کچرا نہ ہو، کوئی میل کچیل کوئی چیز گر نہ جائے، تنکے بھی نہ گریں۔ مسجد کے بھی اپنے آداب ہوتے ہیں، مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے نا طریقہ کار، اللہ کا گھر ہے، اس کے بھی کوئی آداب مینرز تو ہیں نا، ڈیفینیٹلی ہیں، اور شریعت دین میں بیان ہوئے، قرآن میں بھی مسجد کا ذکر ہے، حدیث میں بھی مسجد کا ذکر ہے، سیکھنے کی۔ اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے ہمارا جو مین پرابلم ہے ہمارا، میں کہتا ہوں پوری مسلم سوسائٹی کی، اگر میں پرابلم کو پوری مسلم سوسائٹی کے، میں اس وقت صرف مسلم سوسائٹی کو ایڈریس کر رہا ہوں، اوکے، آل اوور دا مسلم کمیونٹی جس کو کہتے ہیں، اس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایک میجر بیسک
ایشو اور پرابلم کو اگر ہم ایک لفظ میں کہنا تو وہ کہیں گے دین سے دوری، دین نہیں سیکھنا، دین نہیں سمجھنا، دین کی تعلیمات سے دوری۔ یہ بہت بڑا پرابلم، بہت بڑا ایشو ہے، اسپیشلی جو ہماری جو کرنٹ اور ہماری جو کمنگ جنریشن ہے اس کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری کی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی کالج یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کریں تو کالج یونیورسٹیز اسکولز کے اندر جو چیز سیرت کے نام پر پڑھانی چاہیے، یعنی میں آئی تھنک کہ اگر بات کروں تو آج سے کچھ مہینوں پہلے، تھوڑا ٹائم پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، تو ہماری ملاقات ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے جب ہوئی تھی تو ان سے دعوت اسلامی کے اسلام میں ملنے گئے تھے، میں بھی اسی میں تھا، تو ہم نے اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا تھا کہ جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکول کالج یونیورسٹیز سے ٹیچرز اسٹوڈنٹ کو بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک کیسے مطلب کہ بہتری آئے گی۔ اس وقت میں اس کتاب کو لے کر گیا تھا، لیکن اس کتاب کو آپ لیں، مختصر سی بھی کتاب ہے، تو یہ ہم نے اس وقت بھی عرض کی تھی جو ہم دعوت اسلامی کے اسلام میں گئے تھے، کہ سیرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسلمان ہمارا اسپیشلی ہمارا نوجوان اس کو اتنی جانتا نہیں ہے کہ کیسے ہوا کیا ہوا۔ یہ چند مہینوں پرانی باتیں، ملاقات ہوئی تھی، سوشل میڈیا پر بھی تھا، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ پھر جو دیگر جو ہوتے ہیں ریاست سے اور گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ، ان سے بھی ہم یہ عرض کر رہے تھے، دیکھیں عاشقان رسول کے جو مدارس ہیں ان میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھائی جائے گی نا، قال اللہ تعالی وقال رسول، اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ تو ہمارے مدارس کا تو حصہ ہے۔ پرابلم کالج یونیورسٹی کا ہے، اسکولز کا ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹس اگر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، آقا کا میلاد کا مہینہ ہے، ذرا سمجھیے، ہم 22 سال 25 سال 23 سال فرسٹ پری پرائمری سے لے کر ویری بگننگ 2.5-3 سال کی عمر سے آپ پڑھنے گئے تھے، اسکول داخلہ لیا تھا، اور اس کے بعد آپ پرائمری سے آگے بڑھے، سیکنڈری کی طرف گئے، اس کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ کی طرف گئے، جو بھی اس کے مطلب الگ الگ ہے، پھر گریجویشن کی طرف گئے، اس کے بعد آپ ماسٹرز کی طرف گئے، واٹ ایور، 22-23-24 سال 22-23-24 سال تک آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، 22-23 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، ٹھیک ہے، 22-23 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے، فار ایگزامپل کہ آپ نے ماسٹرز بھی کر لیا یا آپ نے گریجویشن کر لی، اب آپ سے کوئی سوال کرے کہ اتنے عرصے میں نماز سیکھی، اتنے عرصے میں دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھا، اتنے عرصے میں اپنے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو پاک کرنا سیکھا، اتنے عرصے میں خود کو پاک کرنا سیکھا، اتنے عرصے میں اسلام و دین کی یہ بیسک چیزیں تھیں، ایمان و کفر کا جو بیان ہے کہ کس بات سے بندہ ایمان سے باہر آ جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اس سے کفر ادا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا یہ سیکھا، یعنی بیسک obligatory knowledge of اسلام جس کو کہتے ہیں، کیا وہ اتنے پورے عرصے میں حاصل کی؟ اب آپ کو ٹینشن ہے جناب جاب کا، اب آپ کو ٹینشن ہے جناب شادی کا، پھر بچوں کی تعلیم و پرورش، یہ سارا، تو کیا ہم 50-40-50-60 سال کے ہو جاتے ہیں اور ہم مطلب کہ کچھ بھی بن بھی جاتے ہیں اگر دنیاوی طور پر تعلیمی طور پر دیکھو، لیکن جو اسلام کی بیسک نالج، بیسک جو اس کا جو لیسن ہے وہ تو ہم سیکھ نہیں سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ نہیں سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتنی خوبصورت جو آپ کی سیرت پاک ہے اس کو تو سیکھ اور سمجھ نہیں سکے، پھر کیا ہوا؟ میں تو ایک مسلمانوں سے، عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں نا، آقا کا میلاد جو مناتے ہیں، ماشاءاللہ آقا کی یادیں مناتے ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے آخری نبی سے الفت رکھتے ہیں، اور کون مسلمان نہیں رکھے گا یار؟ مگر یہ جو مطلب کہ وے آف لائف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو زندگی کا جو راستہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں پیروی ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی
پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے میں، یہ یاد رکھیے، خواہ آپ کی معاشی زندگی ہے، خواہ آپ کی سماجی زندگی ہے، خواہ آپ کی معاشرتی زندگی ہے، خواہ آپ کی فیملی لائف ہے، خواہ آپ کی انڈیویجول لائف ہے، خواہ وہ آپ کی مطلب کہ کسی طرح کی بھی زندگی کا کوئی شعبہ ہے، رہنمائی جو ہمیں ملے گی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی۔ ہمارا یہ پروگرام بھی یہی ہے، سیرت رسول اللہ کی۔ اللہ ہم سب کو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ امیر سنت کا کلام یاد آ رہا ہے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے، جو کوئی جس کو کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے، نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، اگرچہ راستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے، اگرچہ راستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے، رہے الفت پہ چلنا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، رہے الفت پہ چلنا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائیں، نبی کے نام پر
سو جان نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائیں غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے کمانے مال و زر در در پھرے اپنی بلا ہم تو کمانے مال و زر در در پھرے اپنی بلا ہم تو نہ چھوڑیں گے مدینے کی گلی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے مدینے کی گلی ہرگز نہ چھوڑیں گے صلو علی الحبیب نہ کیوں 12ویں پیغام پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ